آپ کیسا محسوس کریں گے جب آپ کو اس شخص سے دھوکہ دیا جائے گا جس سے آپ نے ساری زندگی سب سے زیادہ پیار کیا تھا؟ کوئی ہے جو آپ کو کسی اور چیز سے زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ کوئی دوا، یہاں تک مضبوط ترین درد کش دوا بھی اس درد کو کم نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ناقابل تذکیر روح ہے۔ آپ جتنے بھی عظیم ہیں، بے وفائی آپ کے دل میں رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ اپنی انگلیوں کے درمیان سورج کو دیکھنا میری 60 سالہ آنکھوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ پیشانی میں درد ہوتا ہے اور سورج آسمان پر بکھرے ہوئے زرد قطرے کی طرح نمودار ہوتا ہے۔ یہ ٹن وزنی اور ہتھوڑا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اسے معاف کرنا ہے۔ اس کی یادیں، یہ ہوائیں آنسوں کی طرح محسوس ہوتی ہے، دھول سوئیوں کی طرح چٹکی بجاتی ہیں اور سورج مجھے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میری زندگی تنہا، دل خالی اور روح ادھوری ہے۔ میری ہر سانس کے ساتھ میں اپنی تقدیر کے ہاتھوں لعنت اور زیادتی محسوس کرتا ہوں۔ 12 سال سے میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ مجھے اس کی یاد آتی ہے، میری پیاری بیوی اور ہمارا عہد۔ ایک ساتھ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہماری محبت کی سانسوں کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ میں نے اس سے ہماری پہلی رات پوچھی تھی، یہ گرا ہوگی۔ اس نے اپنی خوبصورت گردن کو موڑتے ہوئے کہا تھا، جسے سونے کے ایک باری ہار نے گلے لگایا تھا۔ اس گرا کی طرف جو پادری نے ہمارے لباس کے درمیان باندھی تھی۔ کیا ہوگا اگر میں اسے نہیں جانتا؟ اس کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھیں اور اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا تھا، یہ صرف 2 لوگوں کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور یہ اس کے الفاظ تھے جنہوں نے ہماری محبت کی بنیاد رکھی۔ میں نے اس کی نرم انگلیوں کو چوما تھا جن میں انگوٹھی تھی، ہماری منگنی کی انگوٹھی۔ ہماری شادی طے ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں سمجھنے میں کچھ زیادہ وقت لگا، لیکن وقت کے ساتھ تال گر گیا اور وہاں سے بہہ گیا۔ ہماری نئی شادی کے لیے اس کی لگن نے ہمارے تعلقات کو گہرا بنا دیا تھا۔ وہ میرے چھوٹے کاروبار کی تفصیلات اور بچوں کے ہوم ورک میں میری مدد کرتی۔ اس کی زندگی نظم و ضبط کی تھی اور معاون کام کرتی تھی۔ میرے والدین نے اسے بہترین دلہن، میرے بچوں کے لیے بہترین ماں کہا، اور وہ میرے لیے روح کی ساتھی تھی۔ میرے دن جتنے بھی برے گزرے، اس کی معتدل مسکراہٹ ان سب کا ازالہ کر دے گی۔ وہ میرے برے دن کے بارے میں بات کرتی اور سر کی مالش سے مجھے آرام دیتی۔ میرے گنجے سر پر اس کا پیار بھرا لمس میری پریشانیوں کو مٹا دے گا اور میری توانائی کو بھر دے گا۔ وہ کبھی بھی میرے دوستوں کی بیویوں کی طرح تنگ کرنے والی عورت نہیں تھی، اور زندگی کے نادر اور اعلیٰ مقام پر میرا ساتھ دیتی تھی۔ ہماری شادی عہدوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جس میں محبت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جیسا کہ بڑے پیمانے پر کہا جاتا ہے، وقت ہمیشہ بدل رہا ہے۔ میری بڑھتی ہوئی بیماریاں کبھی کبھار اس کی پیشانی کو چیر دیتی تھی۔ بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپا، وہ ان سب سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن اس کا چہرہ مجھے بتاتا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ایک نئی زندگی کی تلاش کر رہے تھے، اور وہ بھی اپنی جوانی کھو رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور آخرکار یہ یوم جمہوریہ 2001 تھا جب اس نے مجھے چھوڑ دیا، اچانک، بالکل اکیلا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دیا تھا، لیکن اس نے اسے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ میرا پنچ وہی تھا جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور اس نے مجھے وہیں مارا تھا جس سے میں گر گیا تھا۔ جب میں چمکتے سورج کے نیچے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، مجھے اس کی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ اسے اس میں پچھتاوا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے اسے دیکھا، جب زمین ہل گئی اور دنیا ٹوٹ گئی۔ دل نہ بائیں طرف ہے نہ دائیں طرف، درمیان میں ہے۔ وہیں سے جب وہ چلی گئی تو درد ہوا، اور پھر ہم نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔
اسے دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ میں نے اپنی برباد دنیا کے دفنوں میں اپنے پیارے کو ڈھونڈتے ہوئے دن گزارے، لیکن سب بے سود۔ سب نے مجھے ایسا کرنے سے روکا، لیکن مجھے کرنا پڑا۔ آخرکار ہماری شادی کا مطلب ہمیشہ میرے لیے تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہمیشہ کے لیے، لیکن وعدہ اس نے اسے توڑ دیا۔ اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اندھیرے میں اس کے بغیر رہنے کے لیے۔ میرے لیے اس کے بغیر زندگی بے رنگ اور کھوکھلی ہے، اس کا کوئی مطلب باقی نہیں رہا۔ میں کبھی کبھی اپنی دوائی چھوڑ دیتا ہوں اور یوگا سے بھی پرہیز کرتا ہوں، اس امید پر کہ وہ کسی دن مجھے ڈانٹنے آئے گی۔ میں باورچی خانے میں اس کا تصور کرتا ہوں، اپنی پسندیدہ دال کھچڑی تیار کر رہا ہوں اور اس کے ماتھے کا پسینہ پونچھ رہا ہوں، جبکہ اس کی چوڑیاں ایک راگ بجائیں گی۔ لیکن نہیں، اب کوئی راگ نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی پسندیدہ کرسی خالی ہے اور اس کا چھوٹا تلسی کا پودا بڑا ہو گیا ہے، اور میرے لیے ہر ایک دن ایک سفر ہے۔ میں صرف اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں۔ پیارے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کا خیال رکھو گے۔ اس نے ہمارے دوسرے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے کہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم بہت طویل عرصے سے اکٹھے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی پسینے سے بھیگی پیشانی کو سہلاتے ہوئے کہا، اور میری دعاؤں نے کام کیا۔ وہ مشقت سے بچ گئی تھی، لیکن کون جانتا تھا چند سال بعد وہ چلی جائے گی، مجھے دھوکہ دے گی۔ لان میں بیٹھ کر یہاں سورج کے نیچے ہری گھاس پر تازہ اوس چمکتی ہے، میں امرود کے اس درخت کو دیکھتا ہوں جسے ہم نے لگایا تھا۔ یہ ہماری محبت کی علامت ہوگی، ہم اسے پانی دیں گے اور یہ ایک درخت بن جائے گا۔ اس نے پودا لگاتے ہوئے کہا تھا، ہماری محبت، ہمارا درخت اب بھی وہیں کھڑا ہے، طوفانوں میں مضبوط اور زمین میں جڑا ہوا ہے۔ شاخیں ہوا میں جھومتی ہیں اور پتے ان پر رقص کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری پوتی اس کے ارد گرد بھاگ رہی ہے، خوش مزاج اور ہنس رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سورج کی روشنی چمک رہی ہے۔ اپنی محبت کی علامت کے حیرت میں گم، میں نے اپنے پاؤں ایک اینٹ سے مارے اور اخبار میرے ہاتھ سے گر گیا۔ جب میں جھک کر زمین کو دیکھتا ہوں، میں اسے بوسہ دیتا ہوں، کیونکہ اندر زمین کی سطح کے نیچے میرا پیار رہتا ہے۔ زلزلے کو 12 سال، 26 جنوری 2001، گجرات، انڈیا۔ آج کے اخبار کی سرخی پڑھیں۔ یہ وہ دن تھا جب وہ ہماری محبت ایک ساتھ زندگی سے الگ ہو گئی تھی۔